الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ العنکبوت کا آخری حصہ جو ہے وہ الحمدللہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر کے اس سورت کو آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ سورہ مبارکہ آج ختم ہو جائے گی رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ العزیز. اب پچھلے رکوع کے اندر جو ہے وہ یہ جب 21واں پارہ ہمارا شروع ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجیے جو کچھ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بلا شبہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، البتہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت مبارکہ جو ہم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت مبارکہ نمبر 45، اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اس میں تھوڑی سی ذرا وضاحت تو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ امت کے اندر جو ہے وہ اس سلسلے میں دو موقف پیدا ہو گئے. ایک موقف تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے جو پڑھنا ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یعنی جب تک آپ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو، اس کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو سمجھ نہیں لیتے تو پھر اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی کتاب جس کے مطلب اور معنی کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اگر اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک موقف ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ سرے سے قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف چند علماء کا اور چند لوگوں کا کام ہے، باقی لوگ بس اس کو برکت کے لیے پڑھیں. تو یہ ہے. دیکھیے دونوں جو موقف ہیں ان کے اندر اعتدال کی ضرورت ہے. تو یہ موقف جو ہے کہ بھی سرے سے قرآن حکیم کو سمجھنے کے بغیر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو موقف بالکل غلط ہے، باطل. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو بڑی اچھی طرح سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ باطل پہ رہے ہیں. کتنی مثالیں ہیں جی دنیا کے اندر، انہوں نے قرآن مجید کو ایک ایک حرف کو جو ہے وہ کنگھال دیا، بڑی محنت کی. بڑے مستشرقین نے، غیر مسلموں نے بھی ایسا کیا. کیا ان کو ہدایت مل گئی؟ دیکھیے قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنا بالکل اچھی بات ہے، ضرورت ہے. اور قرآن مجید کی اصل میں تلاوت کا حق بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو سیکھے پھر اس کو سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کیا الفاظ آئے ہیں جی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو علمہ یعلم، اور یہاں کیا ہے؟ علم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ یعنی خاصی تم توجہ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھو اور پھر اس کو سکھاؤ. لیکن یہ موقف جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بس علماء کا کام ہے اور بہت سارے لمبے چوڑے علوم جو ہیں اس کے لیے چاہیے، اور بس انسان جو ہے وہ اس کی تلاوت برکت کے لیے کرے یا فوج ستوان کے اوپر کرے یا اہم مواقع کے اوپر کر لے. یہ موقف بھی درست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو لمبے چوڑے بیریئرز بنائے گئے ہیں علوم کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اوپر اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو بہت سارے علوم سیکھنے پڑیں گے، صرف بھی، نحو بھی، اور صرف و نحو کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں
اس میں قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیا جائے نعوذ باللہ، یا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ باعث برکت نہیں۔ یہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ کمزور ہیں، باطل ہیں، غلط ہیں۔ بعض جگہ پر یہ موقف کمزور ہیں، بعض جگہ پر یہ غلط ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس طرح ذہنی تفاوت ہوتا ہے، ہر آدمی سارے کام نہیں کر سکتا، بلکہ پیر صاحب قرآن مجید اس قدر وسیع کتاب ہے کہ جو قرات کے ماہرین ہیں، ہمارے قراء حضرات جو ہیں، جتنے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کیا دوسرا آدمی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے؟ اسی طرح ہی جو تفسیر کے ماہر ہیں وہ قرات میں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ہی الفاظ اور معنی جو قرآن مجید کے ہیں، لغت کے جو ماہر ہیں، جنہوں نے لغت پہ محنت کی ہے، کیا وہ قرات اور تفسیر میں اتنے ماہر ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو ہے اس کے جس بھی حصے کو، جس پہلو سے بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں گے، تحقیق کریں گے، اس کے لیے بڑی ہی تگ و دو، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہ تو واقعتاً ہی علماء ہی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے جس نے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کو پڑھ کے آگے پڑھانا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تلاوت بھی کرے گا، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے گا ہیں جی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے، اور یہ کہہ دینا کہ سرے سے جو ہے وہ تلاوت کا نعوذ باللہ فائدہ نہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ بات پھیلائی جاتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنا، یہ باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں، اس حوالے سے یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے تو قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ کیوں باؤ جی؟ اب اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ آیات مبارکہ میں نے رکھنی ہیں، جس میں کہ تلاوت کے بارے میں جو ہے اس کی اہمیت آپ کو سامنے جو ہے واضح ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے 4 مقامات جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ دیکھنے ہیں، بس سننے ہیں، میرے ساتھ سنتے جائیے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 129 ہے، آپ سنتے جائیے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 129 نمبر آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے آپ ایک اس کے ان آیات مبارکہ کے اوپر اپنے خاص طور پہ غور کرنا ہے، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، جس میں 4 یا 5 ذمہ داریاں آپ کی بیان کی گئی ہیں، اس میں کوئی ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ تزکیہ کبھی پہلے آ رہا ہے، کبھی بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہ ترتیب اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن تلاوت قرآن ہمیشہ شروع میں آئے گی۔ دیکھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو بھیج ان میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے، مختصر میں بات کر کے آگے چلوں گا، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھلائے کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو جو ہے وہ پاک صاف کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، پھر تعلیم قرآن، پھر کتاب یعنی تعلیم کتاب، پھر حکمت کی تعلیم، پھر تزکیہ۔ دوسری آیت مبارکہ جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی 151 نمبر آیت مبارکہ ہے، میرے سامنے آ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنیے ذرا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، پھر آگے ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تزکیہ کو تلاوت کے بعد لے آئے ہیں، یعنی شروع میں لے آئے ہیں، اور ایک چیز کا ساتھ اضافہ کر دیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے آیت کیا ہے، جس طرح ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولا، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، یعنی اہل عرب میں سے تھے، آپ قریش میں سے تھے، جو وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ
ناپاکی جو ہے عقیدے کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، باطنی ہو، ظاہری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جو ہے وہ تزکیہ فرما دیا. یزکیکم، تمہیں پاک صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتا ہے تمہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. یہ دوسرا مقام ہو گیا. تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 100. اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے بیان کی، اس میں آپ لوگ دیکھیے گا کہ پھر پہلی بات جو ہے وہ یہی آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. من انفسہم، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھلاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ بالکل صریح اور ظاہر گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. یہ 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داریاں بیان کی، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن سب سے پہلے آتی. سنیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ذات، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے ایک رسول فی الامیین، ان پڑھوں میں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. منہم، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ صحیح گمراہی میں تھے. تو 4 کی 4 آیات مبارکہ کے اندر ترتیب نہیں بدلی، تلاوت قرآن سب سے پہلے رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو ایک اور طریقے سے بھی اجاگر کیا ہے. وہ ذرا سن لیجئے. یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ ہمارے لیے جو ہیں وہ باعث برکت اور باعث رہنمائی ہیں. یہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ البقرہ کی 121 نمبر آیت مبارکہ ہے. اس کو ذرا سنیے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے انہیں کتاب دی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے انہیں کتاب دی. یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اسے. حق تلاوت، جس طرح کے اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محض الفاظ کو پڑھ لینا یہ مقصود نہیں ہے. یعنی قرآن مجید جو آدمی جو ہے بیچارہ ساری زندگی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، یا اس نے آخری عمر میں جا کے قرآن مجید سیکھا ہے جی، یا وہ اتنا اس قابل نہیں ہے کہ عربی کے الفاظ ادا کر سکے، اس کے لیے تو چلو مجبوری ہے کہ وہ تلاوت کے اوپر اکتفا کرے. لیکن قرآن مجید کے بنیادی معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو حقہ تلاوت ہی کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا کہ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا ہے پھر اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا. یہی مطلب ہوا نا. اگر آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو پھر حقہ تلاوت ہی تو نہیں ہوا. اس لیے یہاں پر یہ ایک بات ہے کہ حق کا تلاوت ہی، یعنی ایسے انہوں نے قرآن مجید کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے بچائے اور قرآن مجید کی تلاوت حق کا تلاوت ہی، جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات سمجھ آ گئی. اتلو ما اوحی کے اندر جو ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے تلاوت کی فضیلت بیان کی. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ محض قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں، یہ باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. ہاں، کوئی آدمی مجبور ہے، وہ علمی لحاظ سے اتنا پختہ نہیں ہے، وہ تلاوت پر اکتفا کر سکتا ہے، ذکر و اذکار پر اکتفا کر سکتا ہے. لیکن اہل علم جو ہیں اور امت مسلمہ کی ایک اکثریت کو قرآن مجید جو ہے وہ اس کو سیکھ کر آگے سکھانا ہے. اور یہاں خاص طور پر جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایک تجارت کا نام دیا ہے. ذرا دیکھیے ذرا 500، یہ آیت مبارکہ نمبر ہے 29 اور 30. سورہ فاطر کی آیت مبارکہ نمبر 29 اور
30 یہ دیکھیے ذرا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا پوشیدہ بھی، وعلانیۃً اور علانیہ بھی۔ یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ زکوٰۃ علانیہ دی جاتی ہے، فرضی صدقات علانیہ دیے جاتے ہیں، ظاہر خفیہ تو دیے نہیں جا سکتے۔ جب آپ مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کرائیں گے، حکومت وقت کو دیں گے تو حساب کتاب تو ہوگا، تو علانیہ ہی ہوگی نا، اور جو آپ ذاتی طور پر صدقات دے رہے ہیں وہ خفیہ، سرًا وعلانیۃً، ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ اور علانیہ، جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنی چیز صفتیں آگے پیر صاحب؟ نمبر 1 اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، علانیہ اور پوشیدہ اس مال کو خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے۔ اس ایسی تجارت کے اندر نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے یہ جو چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا، لیوفیہم، تاکہ ہم ان کو پورا پورا بدلہ دے اللہ، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ یعنی دیکھیے نیکی جو ہے وہ ایک جو ہے اس کو تو کم از کم 10 گنا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کو 70 گنا، 700 گنا، 1000، حتیٰ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا اللہ چاہتے اس کو بڑھا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا جو ہے اس تجارت کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورے اجر دے گا اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے، قدردان ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کبھی جو ہے وہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر اب آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہاں میں نے اصل میں پچھلی دفعہ میں جلدی سے پڑھ گیا تھا اس رکوع کو، تو میں نے کہا یہ جو غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کر دی جائے کہ دونوں طرف اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات کہنا کہ اتنے علوم چاہیے تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ رکاوٹ اور بیریئر ہی کھڑی کر دیں، ایسا کوئی بیریئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھڑا نہیں کیا۔ کیوں جی؟ آپ نے تو کیا فرمایا تھا آخری خطبے میں، بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت بھی صحیح سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھے بغیر، جیسے ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میں نے کہا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حدیث مبارکہ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے، تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو لاتا ہے تو پھر آگے جو ہے وہ لوگ اس کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ درست نہیں ہے، اس کے لیے پوری تحقیق چاہیے، صحیح حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، علماء سے آپ اس کو پہلے ثابت کریں، علماء سے پوچھ لیں کہ یہ حدیث سے مبارکہ صحیح ہے، پھر آپ اس کو جو ہے وہ کوٹ کریں تاکہ لوگوں کو صحیح رہنمائی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات صحیح احادیث بھی قابل توجیہ ہوتی ہیں، صحیح احادیث سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات غلط مطلب نکال لیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ غالباً روایت ہے، بخاری شریف کے اندر تو کنفرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے جو ہے وہ رحمت سے ڈھانپ نہیں دیتے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات۔ اب اگر آدمی اس صحیح حدیث کو کوٹ کرے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے، اس کا غلط مطلب یہ نکالا جی عمل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو قرآن مجید کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو سامنے رکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت حاصل کیسے کرنی ہے۔ یہ میرا مضمون آج نہیں ہے پیر صاحب، لیکن میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کا صرف ایک مقام رکھنا چاہوں گا، وہ مقام جو ہے وہ سارے لوگ غور سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، ساتھ ہی اس کے ساتھ کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ الزمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یہ ذرا سنیے، آیت مبارکہ نمبر ہے 53 سورہ زمر، توجہ ہے جی، 39 سورہ مبارکہ 53 53 نمبر آیت مبارکہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بندو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں سے نکل گئے، بندوں سے ایسا نہیں کہا، ان کے ساتھ بھی شفقت کا مظاہرہ کیا، یا عبادی یہ کہا میرے بندو، تم بھی میرے ہی بندے ہو، غلطی ہو گئی ہے معافی مانگو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کیا کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی
مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور ہے، وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ اب اس کی رحمت کا حصول کس طرح ہے وہ ذرا سنیے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دیکھو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. عذاب سے پہلے پہلے، یعنی کہ موت سے پہلے پہلے اور قیامت کے بڑے عذابات سے پہلے پہلے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں ڈھانپ لے گی. آگے سنیے. وَاتَّبِعُوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف. کون سی؟ قرآن مجید. دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بہترین بات ہے، احسن الحدیث ہے، ایسی بات ہے نا جی. دوسرا معنی یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرو جیسے بہترین انداز سے ہو سکتا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق. ذرا سنیے. وَاتَّبِعُوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، پھر تمہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں. کیوں جی؟ آگے پھر کیا ہوگا؟ ان تقول نفس، اچانک عذاب آ جائے، پھر ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی جان، کوئی نفس، کوئی انسان یہ کہے یا حسرتا، آئے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ کوتاہی کی ہے. شیطان کے اس بہت بڑے دھوکے کے اندر میں پڑا رہا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، فرمانبرداری اختیار نہیں کی، ایمان لایا ہی نہیں، اور اس طرح دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے. رحمت عامہ سب کے لیے ہے، رزق سب کو ملے گا، لیکن رحمت خاصہ اسی کو ملے گا جو ایمان لائے گا. اور اس کے لیے دنیا کی جو ہے وہ نعمتیں اور رزق تو ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کافر کے لیے. یہ بات سمجھ آتی جا رہی تھی؟ آگے چلیے. ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کو نفس یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، وان کنت لمن الساخرین، اور بلا شبہ میں تو مذاق کرنے والوں میں ہی رہا. دنیا کو کھیل تماشا سمجھا. کسی نے اگر کوئی بات کی، سنجیدہ دین کی بات کی، تو اس کو جو ہے وہ ٹھٹھے مذاق میں اڑا دیا اور وقت گزر گیا. او تقولا، ابھی یہ ساری جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی نصیحتیں کر رہے ہیں. او تقولا، یا وہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں تو ضرور جو ہے وہ پرہیزگاروں کے اوپر پڑ جاتا، پرہیزگاروں کے اندر جو ہے وہ میرا شمار ہو جاتا. پہلے دیکھیے اس کی جو ہے وہ کیا غلطی تھی؟ اللہ کے بارے میں غلط فہمی. شیطان کا وہ دھوکہ جو انسان، دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کو برائی کرواتا ہے، پھر اس کو بہترین انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے مزین کر کے، یہ بھی اس کا دھوکہ ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ دھوکہ کیا دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. اس میں شاکی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کیا معافی کی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیا مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی ریاست میں؟ کیوں جی؟ اور تیسرا دھوکہ وہ کیا دیتا ہے پھر وہ شیطان، یعنی مختلف قسم کے دھوکے دے رہا نا. یہ دھوکہ ہے، پھر دوسرا دھوکہ یہ ہے، پھر تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرواتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او تقولا، یہ دیکھیے اب اس نے یہ پہلا یہ ہے، یہ بیماری تھی اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کہتا ہے میں کوتاہی میں پڑا رہا. دوسری جرم کیا تھا اس کا؟ ٹھٹھا مذاق، غیر سنجیدگی، کسی چیز کو سنجیدہ لیا ہی نہیں. اہل علم کا، دین بیان کرنے والوں کا مذاق اڑاتا رہا، زندگی گزر گئی. آگے تیسرا کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں ہو جاتا. پھر آگے بات، او تقولا حین تری العذاب، یا یہ کہے جس وقت وہ عذاب دیکھے گا، لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے لیے ہو ایک بار دنیا میں لوٹنا، فاکون من المحسنین، تو میں جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ پھر نیک ہو جاؤں گا اگر مجھے دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جائے. بلا، اب اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تھی میرے پاس
قد جات کا آئی تھے تیرے پاس آیات میری آیات فکذبت بہا تو نے انہیں جھٹلایا واستکبرت تو نے کیا کیا تکبر کیا وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے. تو دیکھیے یہ جو پوری آگے وضاحت آ رہی ہے اسی آیت مبارکہ کی اس کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. آگے دیکھیے یوم القیامتی اور قیامت کا دن تر الذین کذبوا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا علی اللہ اللہ پر جھوٹ بولتے رہے دنیا میں وجوہم مسودۃ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا متکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے سوال پوچھا گیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے جا کر تسلی دی ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کی ڈرتے رہے نیکیاں بھی کرتے رہے گناہوں سے بھی بچتے رہے اور توبہ استغفار بھی کرتے رہے. اللہ اکبر. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کے ساتھ. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ نہیں پہنچے گا ان کو کوئی برائی ولا ہم یحزنون اور وہ قیامت والے دن غمگین نہیں ہوں گے. یہ میں نے اب ضمناً یہ بات اس لیے درمیان میں کی ہے کہ بعض دفعہ صحیح احادیث مبارکہ بھی اگر آپ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کی بھی پوری وضاحت اور توجیہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہ ہو. اس کے لیے جو بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے. نیکی کا جذبہ ہے اس جذبے کو برقرار رہنا چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ساتھ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ علماء اکرام سے رابطہ کر لیں. اپنے ارد گرد جو 2 4 3 4 اچھے علماء ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہرین ہیں قرآن و سنت کے ان سے مشورہ کر لیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اس کی کیا توجیہ ہے پھر وہ جس طرح بیان کریں صحیح اس بات کو آگے پہنچا دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو ہے قاعدہ ایک یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ بیریئرز بنا دیے ہیں بہت زیادہ وہ بیریئر نہیں بنانے چاہیے. جو چیز آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہے اس کے اوپر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بات میں نے جو سیکھ لی الحمدللہ صحیح اس کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء کے درجے میں پہنچ گئے یا آپ نے جو ہے وہ فتوے دینے شروع کر دیے ہیں یا فیصلے کرنے شروع کر دیے اور آپ قاضی بن گئے. ایسا نہیں ہے. آپ کیا ہیں آپ نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا آپ ایک مبلغ ہیں آپ تعلیم سیکھ رہے ہیں اور آگے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو ایک حصہ ہے جیسے میں نے کہا ہے یہ اس کا معنی یہ ہے. اور دوسرا یہ کہنا کہ قرآن حکیم جو ہے اس کو صرف سیکھ کر ہی پڑھنے کا فائدہ اور ویسے نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے یہ بھی غلطی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت سے اجر بھی ملتا ہے اور اس جہاں سے برکات بھی حاصل ہوتی ہے. اس سلسلے کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ایک وضاحت کی ہے مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے سورہ قاف جو قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اس کی تفسیر کے اندر انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھا جائے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو. بڑا زبردست جامع مضمون اس نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے حدیث مبارکہ نمبر 2910 من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی اور ایک نیکی کا 10 گنا درجہ و ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف. اس کے بعد آگے جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ بہت پیاری کی ہے. وہ فرماتے ہیں اور اسی سے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا تبھی فائدہ ہے جب اس کے معنی اور مطالب سمجھ کر پڑھا جائے. حالانکہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے مطالب و معانی سے واقف ہیں مگر اس سے مستفید نہیں ہوتے. معنی اور مطالب سے واقف ہیں مگر اس سے مستفید نہیں ہوتے بلکہ وہ یضل بہ کثیرا کا مصداق ہے. جاننے کے باوجود بھی گمراہی پر ہیں. اللہ معاف فرمائے. ایمان و یقین ہی سے پڑھا جائے تو اس کا فائدہ ہے. قرآن مجید کو ایمان اور یقین سے پڑھا جائے تو اس کا فائدہ ہے. متقین ہی کے لیے یہ باعث ہدایت ہے اور ایمان سے جو اس کی تلاوت کرتا ہے اسے بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم جو غیر معقول المانی حروف ہیں، یعنی ایسے حروف ہیں جن کا معنی بیان کرنے سے انسان قاصر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ایسے ہے نا، الف لام میم فرماتے ہیں الف لام میم جو غیر معقول المانی حروف ہیں کی مثال دے کر اس وہم کی جڑ کاٹ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر سمجھ کے فرماتے ہیں کہ الف لام میم کی مثال دے کر اس وہم کی جڑ کاٹ دی کہ بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم اور اس پر عمل تینوں مطلوب و مقصود ہیں۔ یہ غلط فہمی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر گفتگو کر دی ہے۔ یہ جو پچھلا رکوع ہم چل رہے تھے، اب ہم جو ہے وہ جلدی اس کو مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توجہ کیجیے جی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور تلاوت کیجیے جو کچھ وحی کی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ جو ہے وہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ کی سمری اور خلاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مختلف طریقے سے نصیحتیں فرما رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ اگلی بات، ولا، اس آیت مبارکہ کے اندر کتنے حکم ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا، اللہ کا ذکر، کیوں جی 3 باتیں ہوگی۔ آگے، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے کہ وہ بہت بہتر ہے، یعنی بہترین طریقے سے اہل کتاب کو دعوت دو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی کہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف ایک آدمی آنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، باقی سب کے ساتھ جو ہے وہ آپ دعوت سب کو دیں گے، لیکن جو ان میں سے ظالم ہیں ان کے ساتھ جو ان کو چھوڑ دیجیے۔ وقولوا آمنا بالذی، اور تم کہو ہم ایمان لائے، بالذی اس کتاب پر جو انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، والہنا والہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم ہی اس کے فرما بردار ہیں۔ اگر تم مان جاؤ گے تو اچھی بات ہے، وگرنہ ہم تو فرما بردار ہیں ہی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کتابیں اتاری تھی اسی طرح ہی ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب قرآن مجید۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، چنانچہ وہ لوگ کہ ہم نے دی انہیں کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں یعنی اہل مکہ میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق جن کو دیں گے، اہل مکہ میں سے بھی اس پر ایمان لائیں گے اور اہل کتاب بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ ہیں۔ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، مہاجرین اور انصار، وہ کون تھے؟ کیوں جی مہاجرین کون تھے؟ اہل مکہ میں سے تھے۔ انصار کون تھے؟ جو اہل کتاب کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ اسلام لائے یا ایمان لائے؟ کیوں نہیں، ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے دین کے لیے پھر جو ہے وہ اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں، اور انہی کو دیکھ کر اہل کتاب بھی مسلمان ہوئے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب، ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب البتہ شک کرتے باطل پرست۔ اعوذ باللہ پڑھ لو، ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ اسے لکھتے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھتے ہیں نعوذ باللہ، اور خود ہی جو ہے وہ اس کو آگے پہنچاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی لحاظ سے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی براہ راست رہنمائی فرمائی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ رکوع ہم پچھلی دفعہ ترجمے سے پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے دوبارہ سے اس کو گزار دیا۔ بل هو آیات بینات، بلکہ وہ قرآن تو آیتیں ہیں واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو سینوں میں ہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں علم۔ اس کے اندر حفاظ بھی شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اس کے اندر وہ علماء امت بھی شامل ہیں، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، ائمہ، فقہاء، اولیاء اللہ اور صالحین شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف کہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا بلکہ پھر اس کو آگے پہنچایا۔ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن تو آیتیں ہیں واضح سینوں میں ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں علم۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ ہی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتارے جاتے یعنی اس کے رب کی طرف سے جو ہے وہ معجزے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، جبکہ میں تو صرف جو ہے وہ واضح تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔
اولم یکفیہم کیا نہیں کافی ہے انہیں انا انزلنا علیک الکتاب کہ بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب یتلا علیہم جب کہ وہ پڑھی جاتی ہے ان پر، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمۃ بلا شبہ اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پچھلا مضمون، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی یہ کتاب، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میرے سچے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ گواہی سب سے بڑی کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کی میں تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جھوٹ پر، باطل پر، کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ دیکھیے یہاں کیا مراد ہے بھٹ صاحب؟ اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ اہل مکہ جو ہے وہ یہ بات کہتے تھے کہ زمین آسمان کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ دوسرا انکار کیا کرتے تھے؟ آخرت کا۔ تیسرا انکار کیا کرتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ یہ ہے اصل میں اللہ، یہ ان تمام چیزوں کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس لیے یہ فرمایا والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل اور جھوٹ پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بیان کرنے پڑتے ہیں۔ آج ایک نیا جدت پسند طبقہ پیدا ہو گیا ہے جنہوں نے کہا جی قرآن مجید کے اندر تو دو ہی باتیں ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آخرت پر ایمان لے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رسولوں پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ انسان کا اپنا جو ہے وہ کیا نام ہے آپشن ہے۔ کتنا غلط فلسفہ ہے، کتنا غلط نظریہ ہے، اور کتنی بری بات ہے یہ جو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کے بارے میں، آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے بارے میں، صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کی جو کیا کہتے ہیں اس کا تعارف اور اس کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی تو توحید ہے، اس کو سمجھانے والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میرے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، تو کسی کو پتہ چلتا؟ کس نے کہا جی قرآن مجید میرے اوپر نازل ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس لیے آپ کی رسالت اور نبوت پر اور سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان مومن نہیں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل جھوٹ پر، وکفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ ولولا اجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا عذاب کا وقت مقرر، لجاءہم، تو البتہ آ جاتا ان کے پاس، لام تاکید، لجاءہم تو ضرور آ جاتا ان کے پاس، لجاءہم العذاب تو عذاب ان کے اوپر لازمی آ جاتا۔ ولا یأتینہم، یہ پھر وہی آگے پھر صاحب لام تاکید اور نون ثقیلہ، ولا یأتینہم بغتۃ، اور البتہ وہ ضرور ان پر آئے گا اچانک۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو اچانک کسی قسم کی کوئی عذاب جو ہے اس کے اوپر۔ کیا دعا ہے جی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ آمین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اور اس میں جو فجاءۃ نقمتک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچانک کوئی مصیبت، کوئی عذاب انسان کو اوپر آ جائے۔ ولا یأتینہم بغتۃ، یہ جلدی کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر سن لیجئے، اور البتہ وہ ضرور ان پر آئے گا اچانک ہی، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھ لیجئے یکدم کتنے جو ہے وہ عذابات آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہیں سمندر چڑھ دوڑا، کہیں بارش آ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں ایک قوم نے دوسری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی سوتے کے اندر ہی جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم تو البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، اس نے گھیرا ہوا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، اس دن ان کو ڈھانپ لے گا عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اوپر اور نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا، ذُوقُوا، تم مزہ چکھو، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ دنیا کے اندر تو ہے مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان کا، اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو اب مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اب یہ اگلی نصیحت آ گئی کہ جب مکہ والے اور یہ جو لوگ باطل پر اڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو
ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے سے ہٹ ہی نہیں رہے تو پھر اے میرے بندو ایمان کی حفاظت کرو، یہاں سے نکل جاؤ، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لہذا میری ہی تم عبادت کرو۔ دیکھیے اس کو ہجرت کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ ہر صورت میں تمہیں فرما برداری میری اختیار کرنی ہے، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں ڈر ہے نا، تمہیں ڈر ہے کہ ہجرت کی وجہ سے یا جہاد کی وجہ سے موت آ جائے گی، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر نفس نے کے اوپر آنی ہی آنی ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے موت۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے جناب اپنا باؤ جی سورہ البقرہ کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل موت کے خوف سے نکلے تھے۔ تفاسیر کے اندر دو بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک تو وہاں پر جو ہے وہ آ گئی تھی وہ کہ طاعون کی بیماری، اس وقت کے نبی نے کہا کہ نہیں بھائی چھوڑ کے نہ جاؤ، جو جن کو طاعون کی بیماری وہ یہیں رہو، باہر والے ادھر نہ آئیں اور ادھر والے باہر نہ جائیں، اور اسی اصول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کر دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ جب ہم جہاں سے بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا، چلے جائیں گے تو ہم جو ہے بیماری کا شکار نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی تفسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے ان کو بلایا گیا تو راتوں رات نکل گئے چپکے سے، ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر ہوا کیا، وقال اللہم اللہ موتو، اللہ نے حکم دیا سب مر گئے، وہ ہم الوف بھی کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک دو نہیں تھے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا ایک انمول واقعہ ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے اور ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کے ان ایمان والے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ہیں وہ جہاد کی وجہ سے مرے ہیں، نہ ہجرت کی وجہ سے تم مرتے ہو، نہ جہاد کی وجہ سے مرتے ہو، نہ کسی بیماری کی وجہ سے مرتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق جو وقت نے وقت لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہی نہیں ہوتا، یکدم بیماری آتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی عمر مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک خادم ہے، بالکل صحت مند، باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے وہ اپنا سائیکلوں کے پاس، ہر آنے جانے والے وقت سے ادھر گاڑی کھڑو کرو، یہ کرو۔ یہ پچھلے ہفتے ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں بینک تک جا رہا ہوں کچھ پیسے لینے کے لیے، وہاں پیسے لیے واپس ہے، راستے میں ہارٹ اٹیک وفات ہو گیا، پہلی دفعہ ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ تو مقرر ہے، تو اس لیے فرمایا تسلی دیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب تم نے آنا ہی ہماری طرف ہے تو پھر جو ہے وہ تمہیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، پھر لام تاکید اور نون ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر۔ یہ آپ نے اپنے طاہر بٹ صاحب اس کو ڈھونڈنا ہے کہ کتنی دفعہ کن وربز کے اندر، کن افعال کے اندر لام تاکید اور نون ثقیلہ آیا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے بنا کے ایک مضمون جو ہے وہ مجھے بھی واٹس ایپ کر دینا اور ساتھیوں کو بھی آگاہ کر دینا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ مضمون کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ کیوں جی، یہی ایک قرآن مجید کے اوپر محنت ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں، من الجنت، جنت کے، غرفاً، بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، نعم اجر العاملین، اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی پچھلی دفعہ، اس کا مفہوم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آج میں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا پورا متن رکھ دیتا ہوں، وہ تاکہ آپ کو پوری طرح وضاحت ہو جائے کہ وہ حدیث کیا تھی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یہ جو بات بیان فرمائی، ذرا سنیے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ذرا سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رضی اللہ عنہا کا جو ہے فہم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یا فرمایا کہ آپ کی کسی دوسری زوجہ نے یہ سوال کیا کہ موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے، یعنی موت تو ہے، وہ تو ہر بندہ ہی اس کو ناپسند کرتا ہے یا رسول اللہ، تو کیا موت سے جو ناپسندیدگی ہوتی ہے یہ تو نہیں اس زمرے میں آتی جو آپ نے اوپر بیان کی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی جب خوشخبری دی جاتی ہے، اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اور وہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس کے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کے بارے میں بتاتے ہیں فرشتے، بشارت دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، کیونکہ سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے مختصر بیان کی تھی اب آپ کے سامنے پوری رکھ دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا آپ کی دوسری کسی زوجہ ام المومنین کا سوال کہ اس سے کیا معنی ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کا آ کے خوشخبری دینا ایمان والے کو، اور موت کے وقت آ کے جو ہے وہ کافر فاسق فاجر جو ہے اس کو آ کر عذابات کے بارے میں بتانا فرشتوں کا، اس سے جو ہے وہ انسان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو آ کر فرشتے جو ہیں وہ موت کے وقت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت کی بشارتیں دیں۔ آمین تم آمین۔ اب چلیے آگے، فرمایا کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ہجرت آسان کام نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کیا اپنے گھر بار کو محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ان صحابہ کرام کو تو سوچئے جنہوں نے اپنی ساری جائیدادیں چھوڑی اور حبشہ کی طرف چلے گئے، آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سلوک ہوگا، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ آگے سلوک کیا ہوگا۔ کتنا صبر کیا اور کتنا توکل کیا۔ تو فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زمین کے اوپر ہجرت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک خوف تو ہوتا ہے موت کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ دوسرا خوف کہ رزق نہیں ملے گا، یہ بچوں کا کیا بنے گا، روٹی پانی ہم کہاں سے کھائیں گے، اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے آگے دے دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ یہ دوسرا جو ہے وہ خوف وہ بھی ختم ہو گیا، موت کا خوف ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا رزق کے بارے میں انسان کی فکر مندی جو کہ ایک فطری بات ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ کتنے ہی ایسے جانور پرندے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پرندوں کے ایمان جیسا ہو جائے جو صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام اپنے پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، فرمایا تم کبھی بھی رزق کے معاملے کے اندر حرام طریقہ اختیار نہ کرو۔ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، یہی بات۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ پھر توحید کا درس ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند جو ہے اس کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے مطیع کر دیا ہے۔ آج دیکھیں سورج کو مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے، آج سولر انرجی کتنا انسان استعمال کر رہا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے اوپر جتنی اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہیں، انسان کو ایسا عقل اور شعور دیا ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ جو ہے وہ عقل اور شعور سے کہاں ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا ہے، کیوں جی، اور ان نعمتوں کو آج اس نے استعمال کیا۔ یہ معنی ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین اور آسمان جو ہے اس کو مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے، اللہ رب العزت، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، پھر کیوں جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ ہے اگلا معیار جو کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت رکھی ہیں، کسی کا رزق بڑھانا، کسی کا رزق کم کر دینا، کسی کو جو عہدہ دے دینا، کسی سے عہدہ واپس لے لینا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح،
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کا رزق بڑھا دیا ہے، کسی کا رزق کم کر دیا ہے. اس لیے یہ پیمانہ کامیابی کا نہ بناؤ. یہ قرآن مجید میں یہ مضمون میرا خیال ہے بہت دفعہ آ چکا ہے. اب مزید اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ. ابھی سورہ القصص کا درس جو ہمارا ہے اس کے اندر قارون کے واقعے کے اندر بھی یہی آیا ہے. لوگوں نے اسی کو معیار بنایا تھا نا کہ دیکھیں بھائی یہ اصل میں دنیا دیکھ کے انسان جو ہے اس کی چمک دمک سے تھوڑا بہت جو ہے متاثر ہو اچھا خاصا متاثر ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر یہ آیت مبارکہ کیوں بار بار پیر صاحب آ رہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اور اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آپ بتائیں گے بٹ صاحب یہ آیت مبارکہ یہاں اس خاص پیرائے میں کیوں آئی ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر یہی اعتراض ہوتا تھا. تو دیکھیے جی ان کا نہ کو کاروبار ہے نہ کو تجارت ہے، اور یہ دیکھیے جو ہے وہ لگے ہوئے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور جو ہے ان کی حالت دیکھو، فاقے ان کے اوپر آ رہے ہیں اور ہجرتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پسند کرتا ہے. اس کا جواب دیا ہے، اس کو معیار مت بناؤ. آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر اس نے زندہ کیا، آباد کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت اور ویرانی کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مان گئے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے سب خوبیاں ہیں، سارے شکر اس کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. دنیاوی لحاظ سے دیکھیں ان کی عقلیں کتنی تیز ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، اللہ رب العزت کا معاملہ آ جائے، پھر اس کے اوپر ان کی عقلیں پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ قرآن مجید میں سورہ یونس میں مضمون ہے، یہاں بھی ہے، سورہ قحف میں بھی ہے، اور سورہ الحدید میں بھی ہے. جگہ جگہ ہے، لیکن میں نے چند ایک بڑے بڑے مقامات آپ کے سامنے رکھ دی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی مگر یہ ہے کہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے چند روز کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان نے آنا ہے ضرورت کے تحت تو چلے جانا ہے. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بلا شبہ جو آخرت کا گھر ہے وہی لہی الحیوان، اصل زندگی وہ ہے. لہی الحیوان، البتہ یہ لام پھر تاکید کے لیے، لہی الحیوان، البتہ وہی ہے اصل زندگی. یہ زور کا ترجمہ، یہی ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. یہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ساتھ ساتھ جو ہے وہ توحید کی دعوت، ساتھ ساتھ نصیحت ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ مشرکین سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت اور فرما برداری. یہ دیکھیں یہاں لفظ دین جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے معنوں میں آیا ہے کہ اے اللہ اگر آپ ہمیں یہاں بچا لیں گے اس مشکل سے، تو خشکی پہ جا کے ہم کیا کریں گے؟ ایمان بھی لائیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے. دیکھیے ذرا، دعوا اللہ، وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہی اس کے لیے دین اور پکار کو. فلما نجاہم، چنانچہ جب انہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اسی وقت وہ جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں یہ فلاں نے بچایا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ فلاں کی مہربانی سے. آپ بھی دیکھ لیجئے کسی کی تجارت میں برکت ہو جائے، وہ اللہ کا نام نہیں لے گا، غیر اللہ کا نام لینا شروع کر دے گا. اولاد ہو جائے صحت مند، غیر اللہ کا نام لینا شروع کر دے گا. عہدہ مل جائے، غیر اللہ کا نام لینا شروع کر دے گا. یہ ہے شرک. اب یہ اللہ رب العزت نے آگے بچایا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس نعمت کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی ہم نے ہے، لیکن شکر کرنے کے بجائے، اللہ کی حمد کرنے کے بجائے کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کے غیر کی طرف، حالانکہ اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. ساری رحمت، ساری نعمت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک له. فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس نعمت کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی. ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں. یہ تھوڑا سا وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں. فسوف یعلمون، پھر ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اب یہ پھر ایک اور نعمت کا تذکرہ. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا،
کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگ اہل حرم کے آس پاس سے جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں، ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کے قافلوں کے اوپر، تمہارے قافلوں کے اوپر حملے نہیں ہوتے، اس لیے کہ لوگ حرم کی وجہ سے تمہارا احترام کرتے ہیں۔ جب یہ قافلے نکلتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، ان کے پاس جو ہے وہ حرم کے جو ہے وہ نشانیاں اور جھنڈے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے نہیں بھائی یہ قریش اہل قریش ہیں، مکہ والے ہیں، یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، ان کا قافلہ ہم نے جو ہے وہ نہیں لوٹا۔ فرمایا ارد گرد لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر نہیں ہو رہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے امن والا حرم بنایا ہے، پھر بھی تم افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی تم جو ہے وہ باطل پر ایمان لاتے ہو، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں۔ کیا تھی اللہ کی نعمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، دین اسلام کی دعوت دینا، قرآن کا نازل ہونا، یہ ہے وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ رب الفرماتا ہے۔ ذہن میں رہے گا جی، افبالباطل یؤمنون، کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب الفرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص کے، افترا علی اللہ کاذبا، اس شخص سے جس نے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق، یا اس نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہ، جب وہ آ گیا اس کے پاس۔ دو طریقوں سے جو ہے وہ انسان کفر کر رہے ہیں، ایک وہ بات جو وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ جھوٹ ہو گیا۔ دوسری بات، جب حق آ جاتا ہے تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دو بیماریاں بیان فرمائی۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس شخص سے جس نے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ پہلی قسم ہو گئی، او کذب بالحق لما جاءہ، یا اس نے حق کو ہی جھٹلا دیا جب اس کے پاس آیا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ آگے ایک زبردست نصیحت، آخری نصیحت یہ سورہ مبارکہ کی، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جدوجہد کی، جہاد کیا، دین کو حاصل کرنے کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، پھر آگے لام تاکید اور نون تکیلا، البتہ ضرور بالضرور ہم اپنے راستوں کی اسے ہدایت دیں گے۔ جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اگر انسان جو ہے وہ راہ ہدایت نہیں پا رہا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جدوجہد کے اندر کوئی کمزوری اور جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جہاد اور جدوجہد جو ہے اس کو ضائع کر دے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی۔ اور آخر میں زبردست خوشخبری ہے، ان اللہ لمع المحسنین، اور بلا شبہ اللہ البتہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اور کیا درجات ہیں؟ پہلے نمبر پر ایمان، پھر اس کے بعد تقوی، پھر اس کے بعد صبر، پھر اس کے بعد احسان۔ تو یہ محسنین جو ہیں یہ اس درجے ہوں گے، ان اللہ لمع المحسنین، اور بلا شبہ اللہ البتہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ یعنی جو بھی حالات ان کے اوپر آئیں، اچھے برے، جی معیشت تنگ ہے، معیشت کھلی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، رزق کھلا ہے، رزق تنگ ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ خوشحالی میں ہے، وہ کسی وقت بھی ہے، وہ کبھی احسان نہیں چھوڑتے، وہ نیکی نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے سورہ العنکبوت ختم ہو گئی ہے، باقی دروس ہمارے جاری رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صدق اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔